اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قرآن مجید کے معارف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 28ویں پارے کے معارف بیان کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، منافقون، تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم موجود ہیں۔ سورہ مجادلہ کا اصلی پیغام جو ہے وہ ایک خداوند متعال ہماری زندگی کے تمام حالات سے آگاہ ہے۔ نمبر 2، خداوند مظلوم کی آواز سنتا ہے۔ اور یہ قصہ اس طرح تھا کہ ایک خاتون اس کے شوہر نے صیغہ زہار ادا کیا تھا، اور زہار آپ کو معلوم ہے کہ فقہ کے اندر کہ ایک صیغہ ادا کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ کفارہ نہ دے یا اس کی توبہ نہ کرے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ غلط رسمیں ہیں کہ میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کے بغیر شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اس کو نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، اور ایک دوسرے سے جدا زندگی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی طرف ہمارے جو ہے وہ مومنین کو توجہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ کیا ہے، بہت ایک حقوق الناس جو ہوتے ہیں ان کی طرف واقعاً خداوند متعال بڑی توجہ رکھتا ہے۔ تو اس واقعے کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سعد ابن معاذ کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی قبر پر حاضر ہوئے، اور اس کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے میرا بیٹا کہ رسول خدا خود آئے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ خوش نصیب تو ہے، لیکن ابھی وہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کی جنازہ نماز آپ پڑھائیں اور اس کی قبر پر حاضر ہوں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ اس کا اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سلوک جس طرح ہونا چاہیے تھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ فشار قبر اور پھر قبر میں سختی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ہوگی۔ اسی طرح خدا فراموش نہیں کرتا، قیامت میں سب کے اعمال خدا کے پاس محفوظ ہوں گے۔ یہ 3 عنوانات تھے اس سورہ کے اندر۔ سورہ حشر، اس سورہ کی ابتدا میں یہودیوں کے قبیلہ بنی نضر کی شکست کا تذکرہ ہے۔ ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا تھا، اور اس طرح رعب ڈالا گیا تھا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے توڑ کے جو ہے وہ انہوں نے مدینے سے فرار کیا تھا۔ دوسرا عنوان ہے کہ آیت نمبر 18 میں ڈرنا فقط خدا سے ہے، اور کوئی چیز بھی ڈرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 3، آخرت میں اللہ کے 15 ناموں کا ذکر ہے کہ جو اسماء حسنہ ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں 15 اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ۔ تو یہ 15 نام ان روایات میں ملتا ہے کہ شاید خدا کا وہ اسم اعظم انہی سورہ حشر کی ان آیات کے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام دشمنان خدا سے بیزاری اختیار کرنا ہے۔ ایمان والوں کو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں اور بتوں سے بیزاری کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ نمبر 3، آخری آیات میں دوبارہ ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے اور وہ آخرت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اگلا سورہ ہے سورہ صف۔ اس سورہ میں دشمنان خدا کے ساتھ جہاد کے احکام ہیں۔
اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام کی برتری جہاد کے ذریعے ہوگی۔ حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جہاد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح رہبر کی صدا پر لبیک کہنا بھی اس سورہ کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر نماز جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ کی جب صدا ہو، بلایا جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے چلو، اور نماز کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین میں جو ہے وہ کیا ہے پھیل جاؤ اور اپنا رزق حاصل کرو۔ اس کے بعد اگلا سورہ سورہ منافقون ہے۔ اس سورہ کے اندر منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ منافق اپنے ظاہر کو سنوار کر مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے تھے کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس ضرورت مند آتے ہیں ان پر کیوں خرچ کرتے ہو، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود دے دیتا۔ تو لہٰذا یہ منافقین کی نشانیاں تھیں۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے سورہ تغابن ہے، اور غبن جو ہے وہ فقہی اصطلاح میں دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور یہ تغابن بھی اسی خسارے کی معنی میں ہے۔ تو قیامت کے دن گنہگاروں کے قیامت کو دن جو نقصان اٹھانا ہوگا اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ تغابن یعنی گنہگار لوگ قیامت میں دھوکے میں رہیں گے۔ تو یہ اس موضوع کی طرف اس سورہ کے اندر اشارہ ہے۔ سورہ طلاق ہے کہ زندگی کے اخلاقی اصولوں پر جو ہے وہ ہونی چاہیے، چاہے طلاق ہو تب بھی اخلاق کے ساتھ، حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ، حق مہر کو ادا کرنے کے ساتھ، اور بہترین انداز سے جدائی ہو، اگر جدائی نہ ہو تو بہترین انداز سے جو ہے وہ کیا ہے زندگی کو آگے چلانا چاہیے۔ طلاق کے احکام کو اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، جناب رسول خدا کی کچھ ازواج کی خیانت کا تذکرہ ہے، اور خداوند متعال ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر توبہ نہ کرو تو خدا جبریل اور نیک مومنین ان کی حمایت کرنے والے ہیں، پیغمبر اکرم اکیلے نہیں ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ خیانت کر سکو۔ اور اسی طرح آخر میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیویاں کہ جو پیغمبروں کے گھر میں رہتی تھیں، لیکن ان کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ان کی مثال کو کافروں کے لیے اور عذاب کے ڈرنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ دو ایسی خواتین کا تذکرہ کہ جو مومنین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ، ان کی مثال پھر خداوند متعال نے مومنوں کے لیے مثال قرار دی ہے۔ امیدوار ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال قرآن کے ان حقیقی اور نورانی معرفت سے استفادہ کرتے ہوئے اور ان کی نورانیت سے اپنے قلوب کو نورانی بناتے ہوئے، اور اس مشکلات کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خدا کے پاس پاکیزہ ہو کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔